میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے، میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے، میرا حسین رفتوں کا امین ہے، میرا حسین خرمن دل کا محبر ہے، میرا حسین گلستان نبوت کا ستارہ ہے، میرا حسین گلشن رسول کا مہکتا ہوا پھول ہے، میرا حسین کلیوں میں خوشبوؤں والا ہے، میرا حسین گلاب کے پھولوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ گرم تپتے ہوئے میدان میں امام رضی اللہ عنہ شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ تلوار کی تیز دھار کی وار ایسی تھی کہ گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام رضی اللہ عنہ کی فوج پر حملہ کرتے جا رہے تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے داہنے مبارک پر لگا۔ امام رضی اللہ عنہ نے داہنے مبارک سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا، خدا ان کو نیست و نابود کر دے، ان سب کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی روح زمین پر باقی نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ میدان کربلا کیوں گئے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو اس ویڈیو میں جاننے کی پوری کوشش کریں گے اور کربلا کے واقعے کو مختصر انداز میں پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلامی کا ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا بھی بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے تمام عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ انسان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق پر سرخی نے آسمان کو لال کر دیا۔ یہ ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا، جس کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نماز مغرب کے لیے مسجد کے مصلی پر تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت اندر داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین کو دیتا ہے۔ امام حسین نے خط پڑھنے کے بعد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے ہیں۔ گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کی بیعت کی جائے۔ امام حسین نے جواب دیا، اہل بیت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا تھا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینہ میں جیّد صحابہ کرام موجود تھے۔ مدینہ کے جیّد صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلام کے مزاج اور شریعت کے بھی خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد یا رشتہ دار کو ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام ابن علی نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے، مختار سکسی کے گھر پر جمع ہوئے اور سلیمان ابن سورد رضی اللہ عنہ نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفے تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 خطوط کوفہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ حسین کے نزدیک یزید کو تسلیم کرنے کا مطلب تھا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا۔ یزید کی خلافت اسلام و شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی، جبکہ امام حسین اس کو نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں سے اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد، جو کہ ظالم شخص تھا، اس کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ اگر امام ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کرے تو راستے میں ہی ان کو روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر فرات پر فوج لگا دی۔ 7 محرم کے بعد حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام رضی اللہ عنہ کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو امام حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشوراء کی اس رات امام حسین اور آپ کے گھر والوں نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے بات سن لو۔ لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں امیر حمزہ سید الشہداء میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن تمیمی پر اس کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشوراء کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس، علی اصغر اور آن محمد شامل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی بہتر جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں امام رضی اللہ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر بن جوسن کے اکسانے پر زرہ بن تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھوں اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے آیا اور اس ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا۔
عبیداللہ بن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں پر رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر کہا، میرے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے دربار یزید میں ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ واقعہ کربلا کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یزید نے آپ علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ حق ثابت کرنے کی جو کوشش کرنا چاہی وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ الٹا اس کی وقتی جیت ہی اس کی ابدی رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور حضرت امام رضی اللہ عنہ شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق اور صداقت کا عظیم مینار بن کر راج کرتے ہیں، جبکہ یزید جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت اور رسوائی کی علامت بن کر رہ گیا۔ یہ امام حسین کی ابدی فتح ثابت ہوئی۔